الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھ دیجیے محمد. عزیزان گرامی قدر، محبوبیت انسان کے عنوان پر ہماری یہ تیسری گفتگو ہے، اور محبوبیت انسان سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہو کہ جس کے بعد اس کو پسند کیا جائے. اس پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ علم ایسی چیز ہے، حلم ایسی چیز ہے، فصاحت و بلاغت ایسی چیز ہے، شجاعت اور سخاوت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ انسان سے محبت کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ لوگ انسان سے محبت کرتے ہیں بلکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا محبت کرتے اور کتنا نہیں کرتے. ہمارے سامنے تو سرکار سید الشہداء کا جملہ دعائے عرفہ کے اندر موجود ہے کہ جس میں شاہ فرماتے ہیں کہ ماذا فقد اذ وجدک وما الذی وجد اذ فقدک. اے خدا، اس نے کیا پایا ہے جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا ہی کیا ہے جس نے تجھے پا لیا. تو ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان خصوصیات کے بعد لوگ ہمیں کتنا اپریشیٹ کریں گے، لوگ ہم سے کتنی محبت کریں گے. البتہ اگر یہ صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہوگی تو پروردگار خود لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کرے گا. لوگوں کے دلوں کو خود بخود انسان محسوس کرے گا کہ اس کی طرف مڑتے چلے جا رہے ہیں اگر ان صفات کا وہ مالک بنتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اور جس نے پروردگار کی خاطر عمل انجام دیا ہے اس کا نام خود بخود پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے. سورہ دہر کی ہم اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو جملے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہو قُلْ یقولوا، اے رسول آپ اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ کہہ دیجئے، یا اے اہل بیت آپ یہ کہہ دیجئے. نہیں، آپ نہیں کہیں گے، ہم خود آپ کی تعریف بیان کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے جو کھانا کھلایا یتیم، مسکین اور اسیر کو، یہ ہماری محبت میں کھلایا. اور پھر ان کا جملہ قرآن نے اس طرح سے کوٹ کیا: انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم جو کھانا کھلاتے ہیں وہ صرف اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں دنیا والوں سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کتنا شکریہ ادا کریں. آغا محسن قراتی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مشہد کا ٹیچر بنایا گیا اور مشہد میں مجھے بلایا گیا تاکہ میں ان کو ذاکری سکھاؤں، خطابت سکھاؤں. آغا محسن قراتی ایران کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مفسر، ابھی بھی وہ حیات ہیں، پروردگار انہوں نے طول عمر عطا فرمائے. انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر نور کے نام سے، اور اس تفسیر کا اردو زبان میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے.
ہمارے نوجوانوں کے لیے بطور خاص بہت انٹرسٹنگ وہ تفسیر ہے جس میں صرف نکات بیان کیے گئے کہ اس آیت کے اندر یہ پوائنٹس ہمارے سامنے نکل کر آتے ہیں، تو بہت شارٹ فارم میں اچھا پیغام جلدی سے ہمارے نوجوانوں کو مل جاتا ہے۔ آغا محسن کراتی کہتے ہیں کہ مجھے جوانی میں جب مشہد بلایا گیا ایک مدرسے میں تاکہ میں ان کے بچوں کو ذاکری سکھاؤں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں جب وہاں پر آؤں گا تو پھر کیا انتظامات ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم رہائش دیں گے، کھانا پینا دیں گے، آپ کو یہاں پر ساری فیسلٹیز دیں گے، باقی ہم ابھی کوئی ابتدائی مدرسہ ہے اس لیے بہت زیادہ آپ کا اہتمام اور خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ آغا محسن قرادی نے اس زمانے میں، خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، انہوں نے اس زمانے میں نیت کی کہ اے مولا رضا میں آپ کے روضے کے قریب آ رہا ہوں، اس لیے میں اس بار تمنا یہ کرتا ہوں کہ مجھے خدا سے کچھ نہیں چاہیے، آپ بس اپنے واسطے سے خدا سے میرے لیے دعا کر دیجئے خدا مجھے خلوص عطا فرمائے۔ انہوں نے خلوص کی دعا مانگی، پہنچے اس مدرسے میں، کام کرنا شروع کیا، طالب علموں کو پڑھانا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ پڑھا رہے تھے اتنا خوبصورت طریقے سے درس دے رہے تھے کہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ جب بچوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو بھی دل کے اندر ہوتا ہے کہ یہ اب میرے ٹیچنگ کے قائل ہو گئے ہیں، میرے علم کے معترف ہو گئے ہیں، تو میرا اس حساب سے خیال بھی رکھا جائے گا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ جب میں پڑھا کر جب باہر نکلا اور مولا رضا کے حرم کی طرف جا رہا تھا، نماز ظہرین کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے جب میں جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے آگے میرا اسٹوڈنٹ چل رہا ہے، تو میں نے اس کو دیکھ کر محسوس کیا کہ شاید اس کو پتہ نہیں کہ اس کا استاد پیچھے ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ میرے پیچھے آ جائے گا، میرا ادب کرے گا اور میرے پیچھے پیچھے چلے گا، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ اس کو پتہ نہیں ہے، چلیں وہ آگے چل رہا ہے، کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے۔ کہتے خدا نے میرا ایسا امتحان لیا کہ اس طالب علم نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جب مجھے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ ظاہر سی بات ہے وہ میرے پاس آئے گا، معافی مانگے گا، کہے گا کہ سوری میں آپ کے آگے چل رہا تھا، غلط فہمی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا، قبلہ آپ آگے جائیے ہم آپ کے پیچھے پیچھے۔ کہتے ہیں میرا امتحان ایسے لیا گیا کہ وہ پیچھے مڑ کر مجھے اچھی طرح سے دیکھتا ہے اور بغیر کوئی پرواہ کیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہتے مجھے بہت غصہ ہے، یہاں کی عجیب طالب علم ہے، ایک تو نہ اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ کوئی خرچہ پانی دیتے ہیں، اور اتنی میں محنت سے ان کو آگر پڑھاتا ہوں، دیکھ بھی رہے کہ تعداد بڑھتے جا رہی ہے، میں کتنی محنت سے آتا ہوں، اور پھر اس کو اتنا ادب نہیں ہے کہ میرے آگے چل رہا ہے تمہارا استاد پیچھے چل رہا ہے، کم از کم اتنا ہی کہہ دے کہ معافی چاہتا ہوں، مجھے ذرا جلدی کام ہے، استاد جی آپ مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے کام کو چلے جاؤں۔ کوئی جملہ نہیں کہتا، شکریہ کے ایک لفظ ادا نہیں کرتے۔ کہ جب میرے دماغ میں یہ خیال آیا تو میں نے دعا یہ کی کہ پروردگار مولا رضا کے صدقے میں مجھے خلوص عطا فرمائے۔ اس وقت میرے ذہن میں اچانک سی آیت آئی کہ اے اہل بیت کرام، آپ کا کرم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خود بھوکے رہتے ہیں اور یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کا کمال یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ جب کھانا کھلاتے ہیں تو لوگوں سے شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ کے ہر عمل میں اتنا خلوص پایا جاتا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی توقع نہیں ہے، کون ہمیں آ کر اپریشیٹ کر رہا ہے، کون واہ واہ کر رہا ہے، کون ہماری آؤ بھگت کر رہا ہے، کون تعریف کر رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی اس کے بدلے جزا نہیں چاہیے، ہم کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت۔ اتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے عمل انجام دیا۔ اور آغا فاضل الکرانی کہتے ہیں کہ دنیا کے انسان حقیقت جان لے، بہت سارے دنیا میں لوگ نظر آئیں گے جو مال کے پیچھے جا رہے ہیں، اسٹیٹس کے پیچھے جا رہے ہیں، بلینئر ملینئر بننے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آغا فاضل الکرانی کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں تمہیں صرف لگنی چاہیے، صرف۔ اور پھر بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ اگر صرف 1,00,000 بھی ہو تو ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو کب ہوتی ہے کہ جب اس صفر کے آگے 1 لگ جائے۔ کہ انسان کے سامنے یہ سارے صفر ہونے چاہیے،
انسان کی نہ کوئی اپنی عزت، نہ مال و دولت، نہ اسٹیٹس، کچھ نہیں ہے. اور انسان جتنا اپنے اندر صفر لگاتا جائے گا، صفر لگاتا جائے گا، جب اس ایک کو ان صفروں کے ساتھ لگا دے گا تو پھر اس کی ویلیو مل جائے گا. ورنہ کچھ نہیں ہے انسان. اور دنیا کی کوئی مخلوق کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بالکل نتھنگ. اگر انسان روٹی والے کی دکان میں چلے جائے اور کہے کہ مجھے 10 صفر چاہیے تو وہ کچھ نہیں دے گا، لیکن اس کے آگے ایک لگا ہوگا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں مجھے کتنی چیز چاہیے. کہ صفر جتنے بھی بڑھتے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لا تعداد صفر بھی ہو تب بھی کوئی حیثیت نہیں. اگر ان کے ساتھ ایک لگا ہو تو پھر ان کی ویلیو بنتی. تو اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جتنا انسان اپنی زندگی میں ان صفر کی تعداد میں اضافہ کرتا رہے گا، جتنا انلمیٹڈ صفر لگائے گا، جب اس ایک کے ساتھ یہ صفر مل جائیں گے تو اتنی ہی اس کی ویلیو انلمیٹڈ ہو جائے گی. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کون آ کر کیا کہہ رہا ہے، کون آ کر کیا نہیں کہہ رہا، کوئی پرواہ نہیں. صرف اللہ کی ویلیو ہے، اللہ کی ہے، اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. اور کتنی مرتبہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے تمہارا کوئی ولی نہیں ہے سوائے اللہ، کوئی عزت نہیں ہے سوائے اللہ کی عزت، کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے سوائے اللہ. یہ بار بار کہا گیا. البتہ جہاں یہ کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر ہی کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، ساتھ ساتھ خدا نے ایک اور آیت کے اندر بیان کیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہم پروردگار سے سوال کریں گے ابھی تو قرآن میں کہا تھا کہ کوئی تمہارا ولی نہیں ہے، تو خدا کی طرف سے جواب آئے گا ہاں حقیقت یہ ہے کہ ساری ولایت میرے ہاتھ میں ہے، سارا علم میرے ہاتھ میں ہے، ساری عزت میرے ہاتھ میں ہے، ساری قدرت میرے ہاتھ میں ہے. میں مستقل ہوں اور پھر میں جسے ولایت دینا چاہوں وہ بھی بنے. دنیا سے ولایت لینے سے ولی نہیں بنتا، خدا کی جانب سے ولایت ہو تو انسان ولی بنتا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد و تو ایک بات تو یہ کہ انسان کی نظر میں کوئی کسی کی اہمیت نہیں، صرف پروردگار کی اہمیت. پھر دیکھیں کہ پروردگار کی طرف سے سب کچھ ہے، حتیٰ ولایت، پروردگار کی طرف سے عزت، پروردگار کی طرف سے مدد، پروردگار کی طرف سے ہر چیز پروردگار کی طرف سے ہے. لیکن وہ خدا کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، سب کچھ اپنے پاس رکھ کر تمہیں جب دیتا ہے تو تم سے کہتا ہے کہ جو تمہیں دیا تھا ہم نے، اگر وہ تم ہمارے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمارا تو دیا ہوا تھا جو تم ہمارے راستے میں لٹا رہے ہو، یہ نہیں کہتا. بلکہ جب وہ مانگتا ہے تو اس شرافت کے ساتھ مانگتا ہے، اس پیار کے ساتھ مانگتا ہے کہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے کہ جو اللہ کو اپنا قرض دے تو اللہ اس قرض میں اضافہ کرے گا. اے مالک تو نے ہمیں قرض کے طور پر دیا تھا. کہا نہیں، جب میں مانگتا ہوں تو اس انداز سے مانگتا ہوں. کون ہے جو مجھے قرض دے دے میں اسے واپس لوٹاؤں گا، فکر نہ کرے، وہ ساری چیزیں واپس لوٹاؤں گا. عام طور پر جب انسان بینک کو دیکھتا ہے کہ جہاں پر اس کے پیسے رکھوائے جائیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ریلائبل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جتنا رکھوائے تو وہ بھی غائب ہو گئے، پروفٹ تو گیا ہی وہ بھی غائب ہو گئے. تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بینک ہو جو پروفیٹیبل، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ریلائبل ہونی چاہیے، پائیدار ہونی چاہیے، بھروسہ مند ہونی چاہیے. پروردگار کی ذات سے زیادہ کون بھروسہ مند ذات ہو؟ اور اس کے بعد جب رکھوایا ہے تو اس سے 7%، 8%، 10% نہیں، اس نے واپس کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ 100% نہیں، 200% نہیں، 300% نہیں، 400% نہیں، کم سے کم جو تمہارے عمل کو وہ واپس کرے گا وہ 1000% کرے گا. اور لیتا بھی ہے تو کہتا مجھے قرض دے، 1000% کر کے واپس کرتا. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان 1 درہم کو خرچ کرتا ہے، پروردگار اس 1 درہم کا بدلہ اسے کم از کم 10 گنا دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول آگے شاہ فرماتے ہیں کبھی وہی 1 درہم ہوتا ہے، پروردگار 70 کے برابر دیتا ہے.
کبھی فرمایا کہ نہیں 1 درہم ہوتا ہے لیکن 700 گنا بڑھا کے دیتا. کبھی کہا نہیں 700 نہیں 70,000 گنا بڑھا کے دیتا. اور پھر بادشاہ اور آخر والا بیان کیا کہ تم ایک دیکھتے ہو پروردگار اس ایک کو اتنا بڑھاتا ہے اتنا بڑھاتا ہے اتنا بڑھاتا ہے کہ 1 لاکھ واپس کرتا ہے. سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو جواب انسان کے ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے کہ ہر ایک کی استطاعت الگ الگ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بہت مستطیع ہے بہت زیادہ پیسے والا ہے وہ بھی 1 روپے دے رہا ہے اور جو غریب ہے وہ بھی 1 روپے دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈفرنس تو ہوگا ثواب کے اندر. یہ پروردگار دیکھے گا کہ کتنا دیا تھا جس میں سے دے رہا تھا. تو یہ بات لوجیکل سامنے آتی ہے. لیکن یہاں پر ایک دوسری بات بیان کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ سب کے اسٹیٹس برابر ہے یا میں اپنی زندگی کے اندر میرا اسٹیٹس آج کا دن ہو یا کل کا دن ہو پرسوں کے دن ہو برابر ہے لیکن میں آج کے دن دوں گا تو مثال کے طور پر مجھے 10 گنا زیادہ ملے گا, کل کے دن دوں گا تو 70 گنا ملے گا, پرسوں کے دن دوں گا تو 700 گنا ملے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول نے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پروردگار یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو 1 درہم دیا تھا کتنا مستحق تھا کہ جس کے ہاتھ میں دیا. خدا دیکھتے ہیں کہ کس ہاتھ میں دیا گیا, کس ہاتھ میں دیا گیا, اس کے حساب سے ویلیو بڑھتے جاتی ہے. اگر ایک عام مومن کو دے دیا ہے جس کے اندر ساری چیزیں ٹھیک ہے, سب پرفیکٹ ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, بیمار نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایسے خوش رہنے کا دل چاہ رہا ہے, ہم نے نیاز تقسیم کی, تحفے تحائف تقسیم کی, دعوت پر بلا لیا, ایسے ہی اس کو کھلا دیا, تو پیغمبر شاہ فرماتے ہیں اگر 1 درہم اچھے خاصے عام مومن کے اوپر بھی خرچ کیا تو 1 دو کے پروردگار 10 واپس کرے گا. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ 10 پر تو انسان روکے گا نہیں, 1 لاکھ کی تلاش میں رہے گا. تو میں روایت پیش کرتا ہوں. لیکن اگر وہی 1 درہم کسی بیمار مومن کے ہاتھ میں رکھا گیا تو پروردگار اس 1 درہم کے بدلے 70 گنا عطا فرمائے. تیسرا مرحلہ, اور اگر اولاد نے اپنے والدین کے ہاتھوں میں کوئی چیز رکھی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جب دے گا تو صدقہ خیرات کرے گا تو نہیں دے گا, محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کی برتھڈے پر دے رہا ہے, کبھی کسی مناسبت سے, کبھی ویسے عید کی مناسبت سے کوئی تحفے تحائف دے رہا ہے. اگر اولاد نے والدین کو کچھ دیا ہے تو وہ 1 دیتا ہے, پروردگار اس کا ریٹرن 700 گنا زیادہ ہے. چوتھا مرحلہ, اور اگر زندہ افراد مرحومین کے اوپر کوئی 1 درہم خرچ کرتے, یہ بیان نہیں ہو رہا کہ مرحوم کو کتنا ثواب ملے گا, یہ اپنے مقام پر ثواب ہے. دوسرا ثواب جو بیان ہو رہا ہے کہ دینے والے کا اور خرچ کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا. فرمائیے وہ 1 درہم خرچ کرے گا تو پروردگار 70,000 گنا واپس کرے گا. اور آخری چیز دیکھیے کتنی اہمیت ہے اس چیز کی اسلام کی نگاہ میں, جس کو ہم کبھی معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا اور اگر 1 درہم کسی اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں رکھا گیا, اس کے ہاتھ میں رکھا گیا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جوان ہے, صلاحیت اپنی ابھارنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر تم نے وہ 1 درہم کسی طالب علم کے ہاتھ میں رکھا تو پروردگار فرماتا ہے میں تمہیں 1 لاکھ گنا اس کا ثواب عطا کروں. اس قدر اہمیت ہے طالب علم کی, اور اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار کتنا دینے والا ہے اور کتنا ایک چیز کو حساب کتاب رکھنے والا ہے. جو پروردگار نے شاہ فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پروردگار تمہارے اس ذرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو تم نے اچھائی کی ہے. اس ذرے عمل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کیلکولیٹ کی جا رہی ہے, کس کو دیا گیا ہے, کب دیا گیا ہے, کس نیت کے ساتھ دیا گیا ہے, ساری چیزیں کیلکولیٹ ہو کر پھر قیامت کے میدان میں تمہارے سامنے ثواب ہو جائے. اور ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے, قیامت کے میدان میں شخص پہنچے گا, کہے گا پروردگار یہ اتنا سارے جو میرے اعمال نظر آ رہے ہیں اور اتنی نیکیاں نظر آ رہی ہیں تو میں نے انجام نہیں دیے, یہ کہاں سے میرے نام عمل میں لکھ دی گئی. اور روایت میں جملہ یہ کہ اتنی نیکیاں لکھی ہوں گی, اس کے نام عمل میں اتنی نیکیاں لکھی ہوں گی کہ رجسٹر کے رجسٹر بڑھتے بڑھتے کوئی احد کی پہاڑی کی طرح ہوتے اور پھیلتے پھیلتے اتنے پھیل جائیں گے جیسے بادل پھیلے ہوئے چاروں.
اتنا اس کا نیک عمل، اتنا اس کا نیک اعمال موجود ہوں گے، سوال کرے گا کہ میں نے تو اتنی زندگی نہیں گزاری ہے، اتنے سارے عمل میرے نامہ عمل میں کیسے لکھے ہوئے ہیں؟ خدا کی طرف سے جواب آئے گی، یہ نامہ عمل میں تیرے عمل اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ تو نے کوئی نیک بات لوگوں کو تعلیم دی، تم نے سکھائی تھی، انہوں نے آگے سکھائی، انہوں نے آگے بڑھائی، اور جو اس پر عمل کرتا رہا، جو پہلا کہنے والے تھا، سب کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ درود پڑھ دیجیے محمد۔ اگر یہ طے ہو گیا کہ ایسا ہے جیسا کہ متفق علیہ روایت کے اندر موجود ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز تعلیم دی ہے تو ہمارے نام عمل میں بھی ان کا عمل لکھا جا رہا ہے، اور ان کے عمل میں کوتاہی نہیں ہو رہی، ان کا اپنی جگہ پر نام عمل لکھا جا رہا ہے، بھرا جا رہا ہے، اور ہمارے اعتبار سے اس کے عمل کا بھی ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے پھر حضرت ابو طالب کے نام اعمال میں اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام اعمال میں کس کی نیکیاں نہیں ہوگی جو لکھی ہے؟ آواز بلند نعرہ صلوات۔ تو پروردگار اتنا کرم کرنے والا ہے، بہت لٹاتا ہے، بہت دیتا ہے۔ اب اگر پروردگار کا کرم ہم نے دیکھ لیا ہے تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے مانے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم خدا سے قریب نہ ہوں، بھرپور طریقے سے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ حدیث قدسی کے اندر آیا ہے کہ میرا بندہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اگر تو میرے واقع قریب آنا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ تو نے پڑھا ہے، تو اس پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو تیرے اندر 7 صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے، 7 چیزیں پیدا ہونی چاہیے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ تجھے چاہیے کہ تو صبح و شام مجھ پر گریا کر۔ صبح و شام نہ صحیح، رات کی کسی پہر میں انسان گریا کرے، جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سجدہ کر لے آخری، پروردگار میں نے بہت کوتاہی کی ہے، تو نے مجھے اتنی عظیم نعمت دی، زندگی دی، میں تیرے راستے پہ صحیح طرح سے خرچ نہیں کر سکا، اس کا اعتراف کر لیں۔ ایک چیز اس 7 چیزوں میں سے یہ ہے کہ انسان صبح و شام روتا ہے، خوف خدا سے، اور یہ مولا متقیہ ام المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایاک وما یعتذر منہ، پرہیز کرو بہانے بازی سے، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَسِیءُ وَلَا يَعْتَذِرُ، مؤمن حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے کہ کوئی برا کام کرے ہی نہیں کہ پھر اس کے لیے بہانے کی ضرورت پیش آئے۔ وَالْمُنَافِقُ كُلَّ يَوْمٍ يَسِیءُ وَيَعْتَذِرُ، اور منافق وہ ہوتا ہے جو ہر دن برا کام کرتا ہے، ہر دن بہانہ لے کر آتا ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے وہ ہو گیا۔ یہ بھی مومن و منافق کی پہچان ہے۔ ایک مومن و منافق کی پہچان یہ ہے، اور دوسری مومن و منافق کی پہچان حب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ منافق ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو اب مسئولیت پذیر ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے ہر چیز کا۔ یہ زندگی دی ہے ذمہ داری کے لیے۔ دیکھیں ہم بھی اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو کام دیتے ہیں، تو اگر 4 بیٹے ہیں، کام دیا کسی کو، تو ایک بیٹا نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کام کو فوراً انجام دیتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، بابا میں آپ کے یہ کام کر کے آؤں گا۔ تو احساس سے بتائیے گا کہ ان 4 میں سے محبت کس سے ہو رہی ہے؟ جو ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ میں یہ اکثر کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں مجلس کا بانی وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بانی مجلس لکھوا دے، مجلس کا بانی وہ ہوتا ہے جو مجلس کی سب سے زیادہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ جو جتنے کام کر رہا ہے اور جتنی مسئولیت اختیار کر رہا ہے کہ اس کو سیکورٹی بھی دیکھنی ہے، اس کو نیاز کو بھی دیکھنا ہے، اس کو مولانا کو بھی دیکھنا ہے، اس کو فرش ازا کو بھی دیکھنا ہے، اس کو ٹائم ٹیبل کو بھی دیکھنا ہے، جو جتنا ذمہ دار ہوتا ہے اتنا بڑا بانی ہے مجلس۔
اور اسی طریقے سے وہی اتنا بڑا مومن ہوگا جو جتنی بڑی ذمہ داری قبول کرے گا. ہاں ذمہ داری ہے، میں ہر چیز میں معذرت خواہی نہیں کروں گا، آج میں تھکا ہوا ہوں، آج میں نے یہ کر لیا، آج میں وہ ہو گیا ہوں. جو اس طرح کے بہانے بنائے گا وہ پروردگار کی نزد حقیق معنوں میں مومن ہے ہی نہیں. جتنا ذمہ دار بنے گا اتنا بڑا مومن ہوگا. ذمہ داری قبول کی. یہی تو وجہ ہے کہ سن 61 ہجری کو کوئی یزید کے مقابلے پر ذمہ دار نہیں بن رہا تھا. صرف ایک حسین ابن علی تھے کہ جس سے پورے دین کی ذمہ داری سنبھالی، اور جب ذمہ داری سنبھالی اور اس پر نبھا دیا تو بعد میں آنے والے شاعروں نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے، دی پناہ بھی ہے. تو ذمہ داری کتنی انسان نے برداشت کی ہے اس کے حساب سے اس کی ویلیو میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ذمہ داری سنبھالنے والا انسان، ایک ایک لمحہ انسان کو بہت کیلکولیٹر گزرنا چاہیے. ایران کا ایک مومن تھا، رشیا گیا کمانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کے حالات کیسے ہیں اور کس طرح کے اخلاقی فسادات وہاں پر پائے جاتے ہیں. تو جب وہ رشیا گیا تو اپنے دین ایمان کو بھول گئے. ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد جب پیسے کما لیے اس نے تو وہیں پر شادی کر لی. جس سے شادی کی وہ عیسائی عورت تھی. یہ ایران کا مومن کہاں عیسائی عورت سے شادی. زندگی آگے بڑھی، پرواہ نہیں تھی دین ایمان. لیکن جب کچھ عرصہ گزرا اور زندگی آگے بڑھتے بڑھتے انسان دیکھتا ہے کہ مجھے موت آنے والی ہے، ایک دن میں مر جاؤں گا، میرا لباس اترے گا اور مجھے کفن دیا جائے گا، میرے عیوب کو خدا سامنے لے کر آئے گا، دفنا دیا جائے گا، خاک ہو جاؤں گا. اس وقت انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب میرا کیا بنے گا. کہتا ہے وہ ڈرنے لگا، بہت خوفزدہ ہو گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. مصیبت یہ تھی کہ جو پہلے مومن بنا ہوا تھا وہی ٹھیک مومن نہیں تھا. تو اب جو اتنا بے ایمان ہو گیا اور اتنا اپنا دین چھوڑ دیا تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کہ جب میں پہلے مسلمان تھا اور مومن تھا اس وقت میں کیا کیا کرتا تھا. اتنا بڑا گیپ آ گیا 20 سال کا کہ نہ نماز یاد آ رہی ہے، نہ روزہ یاد آ رہا ہے، نہ کوئی اور حکم شریعت یاد آ رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے دوبارہ سے دینداری شروع کروں. کہتا ہے جب مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا مجھے صرف حسین یاد آیا، مجھے پورے دین میں سے صرف کربلا یاد آیا. اور پھر کربلا اور حسین کے ذریعے میں آہستہ آہستہ دین کی چیزوں تک پہنچنا شروع. اے حسین آپ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا سر دیا تھا، کیوں؟ تاکہ دین اسلام بلند. آپ کی بہنوں نے چادریں دی تھی، کیوں؟ تاکہ دین اسلام بلند ہو. اس کا مطلب چادر کی اہمیت ہے. آپ نے سر سجدے میں دیا تھا، سجدے کی اہمیت ہے. آپ نے بدن چھوڑا تھا، زمین خریدی تھی. انسان کسی غصبی مال پر اپنی چیز قائم نہ کرے، ان ساری چیزوں کی اہمیت ہے. کہتا پھر مجھے حسین سے آہستہ سے دین یاد آنے لگا، اور جب مجھے دین یاد آنے لگا تو مجھے بہت گریہ آیا، بہت رونا آیا حسین کے نام پر. کہ حسین آپ نے سب کچھ دے دیا اور میں کہاں ہوں؟ کہاں سے میں نے شروع کیا؟ میں کہاں پہنچ گیا؟ آپ کے پاس سب کچھ تھا، آپ مدینہ میں شاہ مدینہ تھے، آپ کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آپ نے آ کر سب کچھ اپنا لٹا دیا تاکہ دین کو قائم رکھیے. میں نے کہاں سے شروع کیا، کہاں ختم کیا؟ مقایسہ کر رہا تھا اور روتا جا رہا تھا. کہہ رہا تھا جب میں اکیلے کمرے میں رو رہا تھا تو اچانک میری بیوی آ گئی. دروازہ کھولا، میری بیوی آ گئی. کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ بس میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ مسلمان بن جاؤں، چاہتا ہوں دوبارہ مومن ہو جاؤں. اس سے کیا مطلب؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہ میرا دین اسلام ہے، میرا امام حسین ہے، میرے رسول کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہے کون؟ کہا میں نے پھر اس کو بیٹھ کر پورا واقعہ کربلا سنایا. جب میں نے سنایا نا میں تو رو رہا تھا، وہ رونے لگی، اور وہ روتے روتے کہنے لگی اگر تیرا یہ دین ہے میں بھی تیرے دین پر آنا چاہتا ہوں. حسین نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کتنا ڈوبا ہوا تھا، اور خود اسے حسینی بنایا، اس کی بیوی کو حسینی بنایا. پھر کہتے ہیں ہم دونوں نے طے کیا کہ اب امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے. اس نے حجاب کرنا شروع کیا، میں نے نماز پڑھنا شروع کی. ہم دونوں پکے مومن بن گئے، پکے دیندار ہو گئے. جب ایک عرصہ گزر گیا پھر ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ ساری چیزیں بیچ دیں گے، جو بھی رشیا کے اندر ہم نے ہماری املاک ہے، ہمارے پیسے موجود ہیں، سب بیچ کر ہم کربلا چلے جائیں گے.
کربلا ہی میں رہیں گے۔ کہ جب میری بیوی نے میرے ساتھ یہ ارادہ کر لیا، اچانک بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ بیمار ہوتے ہوتے وہ مر گئی۔ جب مری تو اس کے ماں باپ نے اسے عیسائی چکے تھے، عیسائی قبرستان میں دفنایا۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ میری بیوی تو سچی مومنہ ہو گئی تھی، اس کو عیسائی قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے، میں کیسے اس کو نکالوں اور کیسے بتاؤں کہ میں مومن ہوں، میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، یہ تو مجھے مار دیں گے۔ لہٰذا خوف کی وجہ سے میں نے بتایا نہیں۔ بس رات میں نے اپنی فلائٹ کروائی اور سارا مال لے کر میں کربلا پہنچ گیا۔ کربلا جانے کے بعد میں امام حسین کے زری کے قریب پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بہت رویا، بہت گریہ کیا، امام کو سلام پیش کیا اور سارا مال وہاں پر جو خطیب عالم موجود تھے ان کے حوالے کیا، اپنی پوری سٹوری بتائی۔ میں نے کہا میں نے توبہ کر لیا، اب حسین کا غلام بن گیا، حسین کا نوکر بن گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ لے کر جائیں، امام حسین کے نام پر خرچ کریں۔ انہوں نے میری داستان سنی۔ داستان سننے کے بعد جب میں باہر آیا تو امام حسین کے حرم کا مجھے خادم ٹکرایا۔ اس خادم نے مجھ سے یہ کہا کہ تیری بیوی کو ہم نے کل رات کربلا میں دفنایا ہے۔ میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے کچھ دن پہلے اپنی بیوی کو خود رشیا میں دفنایا ہے۔ کہا تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا، کہا کہ اسی نام کی تو عورت کو ہم نے دفنایا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں گیا اس قبر پر تو میں نے کیا دیکھا کہ اسی نام کی تختی لگی ہے۔ میں نے کہا مولا حسین مجھے اتنا نہیں پتا تھا، اتنا کرم کرتے ہیں کہ صرف حسین ہی نہیں بناتے ہیں، اپنا مہمان بنا کر اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین کا کرم بہت زیادہ، جتنا قدم انہوں نے آگے بڑھایا ہے، تھوڑا سا انسان امام حسین کے قدم کے ساتھ اپنے قدم کو جوڑ دے، قسمتیں بدل جائیں۔ عزیزو، دنیا ختم ہونے والی ہے اور کب ختم ہونے والی نہیں معلوم۔ جب قبرستان انسان جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پر صرف 70 سال کے 80 سال کے لوگ موجود ہیں۔ کبھی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 25 برس کا جوان ہے، 30 برس کا جوان ہے، 35 برس کا جوان ہے، 7-8 برس کے بچوں کی قبریں موجود ہیں، 7-8 مہینے کے بچوں کی قبریں موجود ہیں۔ انسان کو نہیں معلوم کہ میری زندگی کا آخری دن کب ہے۔ اے مالک، دعا یہ ہے کہ جو بھی زندگی کا آخری دن ہو، مولا امام حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ہمیں اٹھا لے، امام حسین کے ساتھ محشور فرما۔ اے آقا، آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بس وہ چیز کہ جو آپ نے نہیں دیکھی لیکن ہم نے تاریخ میں پڑھی ہے، اور واقعاً بڑا سخت ہے کہ کیسے انسان اس کو بیان کرے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ بعض لوگ تو ہمارے بکس کے اندر آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حسین کی بہنوں کی کس طرح سے مظالم بیان کرتے ہیں اپنے ممبروں سے۔ کیا کوئی اپنے گھر کی عورتوں کی مظالم اس طرح سے بیان کرتا ہے؟ میں کہوں گا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن کے اندر حضرت مریم کی عصمت کا ذکر نہیں ہے؟ حضرت مریم کی معجزے کا ذکر نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو پھر خدا کے اوپر الزام لگتا ہے کہ خدا نے حضرت مریم سلام اللہ کا ذکر ایسے کیوں کیا ہے، باقی خواتین پر الزام لگتا ہے۔ اور پھر جس کو تم بہت مانتے ہو کہ ان کے اوپر الزام لگا تھا جب وہ راستے سے جا رہی تھی، پیچھے رہ گئی تھی، ان کے اوپر تہمتیں لگی، تو تم تو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہو کہ وہ ساری تہمتیں باطل ہو گئی اور ان کے طہارت کی گواہی دی گئی ہے۔ اگر وہ تمہاری روایتوں کے مطابق ہے بھی تو پھر بیان کیوں کرتے ہو؟ نبی کے گھر کی عورتوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نیک لوگوں کو راستہ ملے کہ نیکیاں کرنے والوں کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں آئی ہے جتنی مشکل علی کی بیٹیوں کے لیے آئی، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں آئی ہے جتنی مصیبت حسین کی بیٹیوں پر آئی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں ہم اپنے ممبروں سے، یہ ہم بتاتے ہیں، اور یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ بے مخنہ چادر نہیں کیا گیا، چادریں نہیں چھینی گئی، نہیں، اتنی روایات ہیں جو کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جب انہیں کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، مخشوف الراس، ان کا سر کھلا ہوا تھا۔ کہیں پر عبارات ہیں مخشوفات، ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے اور واقعی مشکل ہے۔ میں اپنے گھر کی خاتون کی بات کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کی خاتون کو سوچئے گا۔ اگر انسان بازار میں کھڑا ہو اور گھر کی خاتون
اپنے اختیار سے بھی ہمیں ایسے نظر آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور کسی نے اگر اس کے ساتھ کام کیا ہو تو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ ہم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے جتنی عباس میں، اتنی غیرت بھی نہیں ہے جتنی سید سجاد میں تھی۔ اس بیمار امام کے سامنے پھوپھیوں کو بہنوں کو بے پناہ جانا دربار میں لایا گیا۔ کسی نے اس واقعے کے بعد مولانا سید سجاد سے سوال کیا ہے، آقا سید سجاد نے اس وقت بھی کوفہ کے دربار میں موجود تھا جب آپ کو لایا گیا، اور اس وقت بھی موجود تھا جب جناب مختار کو لایا گیا۔ میں نے ایک عجیب فرق دیکھا، جب مختار کو لایا گیا تو ان کا سینہ تنا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، پورے روب جلال کے ساتھ جوابات دے رہے تھے، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اے مولا آپ زیادہ بہادر ہیں یا جناب مختار زیادہ بہادر تھے؟ مولا سید سجاد میں کلیجہ پھٹ گیا کہ تم نے ہر چیز دیکھ لی مگر یہ محسوس نہ کیا جب مختار لائے گئے تو اکیلے لائے گئے، ان کے ساتھ کوئی خاتون موجود نہیں تھی، لیکن جب مجھے دربار میں لایا گیا، علی کی بیٹیاں، زہرا کی لاڈلیاں میرے ساتھ بھی مغنا اجادہ دربار۔ اجرکم علی اللہ، میں سر اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا؟ عزاداروں مسلمانوں میں اہمیت نہیں دی ہے، مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اور آج بھی ایسے ہی مسلمان ذکر امام حسین پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سنیے، مسلمانوں نے تو احترام نہیں کیا، کسی غیر مسلم نے کیسے احترام کیا؟ ایک مرتبہ کوفہ سے پھر یہ سر شام کی طرف چلا، راستے میں رات آ گئی، ایک کلیسا کے قریب جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اس راہب نے کہا یہ کس کے سر ہے جو تم لے کر جا رہے ہو؟ ان سروں میں سے اس کو ایک سر میں بہت نور نظر آیا، کہا یہ سر میں لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ایسے سر نہیں دے سکتے، یہ ہم شام لے کے جائیں گے، وہاں پر انعام حاصل کریں گے۔ کہا تمہیں کتنا انعام ملے گا؟ کہا بہت انعام ملے گا۔ اس راہب نے 10,000 درہم دیے، کہا یہ سر مجھے دے دو۔ سر امام حسین کا یہ قدردان تھا، لے کر آیا اپنے کلیسا کے اندر، اس کو معطر کیا، اس کے بال سوارے، نہ جانے کس کس زخم پر مرہم رکھا ہوگا۔ اے زخمی سر والے، اتنا بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو لگتا بڑا شریف ہے، بڑا نورانی ہے، تیرا قصور کیا ہے؟ وہ سر خاموش رہا، یہ باتیں کہتا رہا کہتے کہتے جب وہ خاموش ہو گیا، کہا کہ بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ اب اچانک اس سر سے آواز آنے لگی، کہنے لگے انا الحسین بن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، انا بن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، رسول خدا کا نواسا ہوں۔ اپنا تعارف کروایا، جیسے تعارف مکمل ہوا، اس عیسائی نے اپنا رخسار امام حسین کے سر پر رکھا، اور رخسار کے ساتھ رخسار ملا کر کہنے لگا اگر تو وہی ہے جدا تو بتاتا ہے تو قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا۔ میں اپنا رخسار تیرا رخسار پر لگاتا ہوں۔ جیسے ہی شفاعت کا ذکر کیا، اس کٹے میں سے آواز آئی اگر ہمارے جد کی شفاعت چاہتا ہے تو ہمارے جد کے دین پر آتا، اور اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، اللہ اکبر، حسین کلمہ پڑھا رہے ہو، عیسائی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ بس عیسائی نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں درخواست کروں گا میرے مولا، جب میرا بھی وقت آخرہ ہے، میرا رخسار خاک پر نہیں ہونا چاہیے، میرا رخسار بھی آپ کے رخسار کے ساتھ وقت آخر آپ کی زبان سے میں کلمہ سنوں، آپ کے جد کی شفاعت میرے بھی حق میں لکھی تھی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس خلیصی عبادت نبھانا قبول فرما، ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں روحان حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارت کو مشرف فرما۔
ان آنسوں کے صدقے میں تمام بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے اچھے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما، پالنے والے ہمیں زندگی میں کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ اگر مشکلات ہمارے حق میں بہتر ہوں تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں امام حسین کے ساتھ ہمیں محشور فرما، شفاعت محمد و آل محمد ہم سب کو نصیب فرما، اور قائم آل محمد حضرت حجت ابن حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آواز انصار عاشقین محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.